صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، ماشاءاللہ کیا تو ہے غلام مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، بہت خوب نعمان بھائی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، کیا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا، اور نیشنل اسمبلی کے ہمارے نعت خواں ہیں نعمان بھائی، نعمان غوری بھائی، خاص طور سے اسلام آباد سے آئے ہیں آج پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پی ٹی وی کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں، جزاک اللہ، خوش رہیے نعمان بھائی، بہت شکریہ، تشریف رکھیے۔ ہمارے دیگر علماء ہمارے جو پینل پہ موجود ہیں سب کو السلام علیکم۔ ہمارے بہت پیارے استاد محترم علامہ قمبر عباس نقوی صاحب، السلام علیکم قمبر صاحب، بہت عرصے کے بعد آپ کا چہرہ دیکھا، آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کی محبت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور عمران الحق کلیانی بھائی، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر احسان، الحمدللہ، اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے جوائن کیا ہمیں آج۔ چونکہ ماہ رمضان میں ہماری کوشش ہوتی کہ ہر طرح سے کسی نہ کسی انداز میں کوئی تربیت کریں
اپنی بھی، کیونکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور لوگ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے یہاں سے جائیں. تو علامہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. شفاف کاروبار اور تجارت میں مسلمانوں کا کردار، ہمارا آج کا عنوان یہ ہے. زندگی میں معمول ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے، جیسے عید کا کوئی تہوار آ گیا، یا ماہ مبارک رمضان کا آ گیا، یا کوئی بھی ایسا سلسلہ آیا، تو مارکیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دام بڑھ جاتے ہیں. جبکہ ایک مسلمان کا طریقہ، اس کا وتیرہ تو یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے زندگی کے ہر معاملے میں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کسی کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، غیر مسلمان کے لیے بھی آسانی پیدا کرنا کس قدر ضروری ہے ہمارے دین میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، ایک تو آپ خوبصورت، آپ کی ٹرانسمیشن خوبصورت، بہت شکریہ علامہ آپ کا عنوان خوبصورت، بہت شکریہ، اور جزاک اللہ. گفتگو بھی خوبصورت ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک یہ ضروری ہے، آپ نے اتنا اچھا یہ خوبصورت ٹاپک رکھا ہے، جی کیونکہ اس کا تعلق ہم سب سے ہے، جی ہاں، جی ہاں، اور اس سے سب متاثر ہوتے ہیں جی ہاں، بلا رنگ و نسل و مذہب و تفریق. ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو جو کچھ بھی گورنمنٹ کے مطابق ریٹ مقرر کیے جائیں، اس کے مطابق اس کو وہ اشیاء میسر میسر آئیں. ہو. جی یہ اس کا حق بنتا ہے. جی اب جہاں تک تعلق ہے کہ وہ ہم جو لوگ ہم دیکھتے ہیں، جو زمانے میں دیکھتے ہیں، ہمارے دکانوں پر یا مختلف مقامات کے اوپر جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، قرآن میں 2-3 مقامات کے اوپر جو ہے نا، سورہ مطففین میں، سورہ انعام میں، اور مختلف جگہ کے اوپر اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. صحیح. تو وقت کی کمی کے تحت میں اس کو اگر سمیٹ کر کے بات کروں تو اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کو جہنم کے نچلے ترین درجے پر کہا ہے جو لوگ کم فروشی کرتے ہیں، اللہ اکبر. یعنی خریدتے تو وہ مکمل ہے، چاہتے یہ ہیں کہ میں خریدتے وقت جو ہے ہر چیز مکمل ہو، بالکل بالکل. لیکن جب وہ فروخت کرتے ہیں تو اس کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں، جی ہاں، جی ہاں، اور اس کے اندر جو ہے نا نفع زیادہ رکھتے ہیں. کہیں پر کم فروش کرتے ہیں، کہیں پر پیسے زیادہ لیتے ہیں، کہیں کے اوپر جو ہے نا اس میں ملاوٹ کرتے ہیں. یہ ملاوٹ بھی. جی ہاں، جی ہاں، جی. اچھا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، انسانیت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. جی ہاں، جی، انسانیت کے بالکل منافی ہیں. جی ہاں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیے دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار قربانی کے جذبے کے ساتھ ہمیں پیش آنے کا حکم دیا ہے، آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ جب گراں فروشی کرتے ہیں، جو کہ نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ انسانی حیثیت سے دیکھیں تو یہ ظلم ہے. جی ہاں، ظلم ہے. بالکل صحیح. بالکل یہ ناانصافی ہے. بالکل ایسا ہے. بالکل یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. جی ہاں، جی ہاں، کہ بالکل. آپ نے غلط چیز بیچ دی، آپ نے جو ہے نا خراب چیز لوگوں کو دے دی، ملاوٹ کر کے آپ نے دے دیا. تو یہ سارے وہ عنوان ہیں جو ظلم کے دائرے میں بھی ہیں، شریعت کے بھی خلاف ہے، اور دین کے بھی خلاف ہے، اور انسانیت کے بھی خلاف ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، جی. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ عام طور پہ میں دیکھتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یوں کرے اور ایسا کرے. تو لوگ خود کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ ایک ریٹ مقرر کرتی ہے ہر جی چیز، جی 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 ٹھیک ہے، جی اور وہ سب دکانوں کے پاس یہ چیز پہنچ جاتی ہے. جی. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، یعنی جو لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ایز پر لسٹ جو ہے وہ اپنی اس کو چیزوں فالو کریں. اس کو فالو وہ کریں. نہیں کریں گے تو وہ ایک بے ایمانی کے زمرے میں وہ آئے بے گا نا. ایمانی ہے، وہ ظلم ہے. ادھر وہ ہٹے اور آپ نے جو ہے نا وہ ذخیرہ اندوزی کہیں شروع کر دی، کہیں پر جو ہے نا گراں فروشی شروع کر دی، کہیں پر ملاوٹ کرنا شروع کر دیا. تو آپ نے ہمارے ملک کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ ظلم بھی ہے اور ناانصافی بھی ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ کی نافرمانی ہے، نافرمانی ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل اور اس میں ایک دو نقطے اور بھی ہیں، انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس سے کر کے پیسہ زیادہ کما لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم انہی پیسوں سے حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، خیرات کر لیں گے، لوگوں کو ہی کر دیں گے، دکھا دیں گے. تو ایسا قطعی نہیں ہے. وہ پیسہ بھی حرام ہے، وہ آپ کا عمل بھی حرام ہے. آپ اس سے حج
عمرہ زیارت لوگوں کو جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ چیزیں قابل قبول نہیں نہیں ہے. بڑی اچھی بات پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے علامہ صاحب، بہت خوب. کال بھی شامل ہم کریں گے، اور آپا آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے یہ دیانتداری، ایمانداری، اگر وہ اپنی زندگی میں یہ اپنا کے رکھتے. کال شامل کرتے ہیں اور آپا پھر آپ کے جواب کی جانب بڑھیں گے. جی کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ جی السلام علیکم. آمنہ صاحبہ. جی احسن بھائی ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک. آپ خیریت سے ہیں؟ ہیلو. جی جی آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی خیریت سے. احسن بھائی یہ عمران بھائی کریانی صاحب سے پوچھنا ہے کہ ذہن ایسی اسٹریس اینگزائٹی کا شکار ہے، ایسے ہر وقت اداسی سی رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اور منہ کی چھائیاں جو ہیں وہ نہیں جا رہی ہیں کہ جو بھی کریم یوز کرتے ہیں وہ جیسے ہی چھوڑتے ہیں اور زیادہ یہ ڈارک ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بھی کچھ بہت بتا زیادہ دیجیے. کیا ہو جاتی ہیں؟ اور ہارٹ بھی تیز رہتی ہے، رات کو چھائیاں، نیند نہیں ٹھیک ہے، آتی، بے چینی سی اسکارز. رہتی ہے، اداسی سی اچھا تو اور بیسکلی اینگزائٹی. بے چینی اضطرابی جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے اس کے لیے بھی. اور عمران بھائی پلیز آپ بتائیے گا ہماری بہن کو کہ اکثر، اور یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں بہت دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ یہ ایشو رہتا ہے، مینٹلی ایک پریشانی، ہر وقت انسیکیورٹی. ایکچولی بہت زیادہ جب نیگیٹو خبریں بھی ہم سنتے ہیں یا بہت زیادہ نیگیٹیوٹی بھی جب آپ کے آس پاس ہوتی تو ایک ڈپریشن ضرور ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام چیزوں کے بے چینی وغیرہ جو چیزیں انہوں نے سوال کی اس کے لیے بھی، اور کسی بھی قسم کے اپنے اوپر نظر یا کوئی بیماری یا کوئی جادو محسوس ہو رہا ہو، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 ہے، 156. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ سے لے کے اینڈ تک. اس آیت کو صبح شام کم از کم 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. جب روزہ ختم ہو جائے، یعنی سحری افطاری کے وقت میں جب روزہ نہ ہو، پانی بدم کر کے پی بھی لیں. اور ویسے جب دن میں روزے کی حالت میں چیز محسوس ہو تو اس آیت کو، آیت نمبر 156 سورہ آل عمران ثم انزل سے شروع ہوتی ہے، اس کو پڑھ کے دم کرو تو انشاءاللہ طبیعت میں سکون پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. پہلے جی انہی کی اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھا جی دوں. جی جی رسول جی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جس میں اگر تم 100 مرتبہ یعنی ایک پوری تسبیح روزانہ پڑھ لو تو اس میں 100 بیماریوں کا علاج ہے. سبحان اللہ. اور 99 بڑی بیماریاں ہیں اور 100ویں جو ہے وہ یہ اضطراب ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے. اور وہ کیا ہے آپ؟ اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. روزانہ اگر آپ ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں تو یہ آٹومیٹیکلی اس سے دور ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے آزما کے دیکھا ہے، کیونکہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ان 2-3 دنوں سے مجھے پہلی بار زندگی میں سمجھ آیا ہے کہ کربلا کیسے ہوا ہوگا. اللہ اکبر. تو میرے مطلب سر میں بھی درد اور نیند میں بھی ایک کیفیت اور جاگو تو بھی وہی. تو میں نے پھر یہ کثرت سے پڑھنا شروع کیا تو آج مجھے کچھ قدرے بہتر لگ رہا ہے. تو ان بہن سے کہیں کہ یہ پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی کرم نوازی کرے آپ. اور ساتھ ساتھ ہم ایمانداری اور اب ایک یہ مسلمان کی ذات میں، کیونکہ اب سائنس نے یہ بھی پروف کیا، کیونکہ ہم ماڈرن سائنس کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک سیل، آپ کی باڈی کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے، ہر چیز کی وائبریشن لیتی ہے. بالکل آپ کچھ بھی غلط کرتے ہیں تو وہ آپ کی مینٹل سٹیٹ، آپ کی فزیکیلٹی کو افیکٹ کرتی ہے وہ چیز. بالکل. دیکھیے ایسا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے 90% نفع رکھا ہے. اچھا. باقی 10% مال جو ہے باقی ساری چیزوں میں ہے، 90% تجارت میں. واہ سبحان اللہ. تو اگر کوئی تاجر ایماندار ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے بھائی صاحب نے کہا انسانوں کی آسانی، صحیح. رب کو وہ بندہ پسند ہے جو مخلوق کے لیے نفع مند ہے، جو اس کی مخلوق کا بھلا کرتا ہے. بے شک بے شک. اب تجارت میں آپ قسمیں کھا لیں جھوٹی اور اپنا مال بیچ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی. اور ہوتا یوں ہے کہ اگر تاجر جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچتا ہے، ملاوٹ کر کے بیچتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، یا لوگوں کی آسانی ذہن میں نہیں رکھتا، رمضان یا ایسے موقع دیکھ کے جب کافر لوگ اپنی کرسمس اور اپنے دوسرے تہوار، جو بھی تہوار ان کے ہوتے ہیں، اس میں وہ اپنی قوموں کو سہولت دینے کے لیے
یعنی اہل کتاب بھی اور کفار بھی اپنی تہواروں جی پہ کوئی بھی غیر سہولت دینے مسلم کے آپ کا لیے، مطلب ہے کہ وہ اپنے ہاں، تہواروں میں آسانی سہولت پیدا دینے کرتے کے ہیں، لیے آسانی یہ پیدا ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سیلز لگا دیتے ہیں۔ صحیح صحیح ہمارے لوگ کھانا پینا افطار تک مشکل کر دیتے ہیں۔ صحیح صحیح تو یہ جو ہے آپ کو رب سے بھی دور کرتا ہے، مخلوق سے بھی دور کرتا ہے، جنت سے بھی دور کرتا ہے۔ بے شک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ساتھ اونٹ کا تجارت کی، اور کافی گھنٹے گزر جانے کے بعد جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان میں ایک اونٹ ایسا تھا اس میں یہ والا نقص تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اوہ میں نے تو انہیں بیچتے وقت نہیں بتایا۔ آپ نے مدینہ سے دوڑایا انہیں، جاؤ انہیں کہو وہ اونٹ لوٹا دیں اور انہیں یہ قیمت دے دو۔ وہ یہودی تھا۔ اب یہ جب اتنا زیادہ فاصلہ 50-60 میل کر کے پہنچے ہیں وہاں پہ، روکا ہے انہیں اور پورا واقعہ سنایا ہے، تو وہ سر سے پیر تلک دیکھتا رہا ہے، اور آپ نے ان کو کہا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیسے واپس کیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آپ ہمیں اونٹ لوٹا دیجیے۔ کیا بات ہے، کیا تو بات وہ دیکھ کے اتنا پریشان ہو گیا، کہنے لگا کوئی گھر آیا مال یوں لوٹاتا اور پیچھے بھگا کے۔ واہ واہ، وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے پیسے نہیں لیے اور اونٹ واپس نہیں کیا۔ اس نے کہا میں اسے رکھوں یہ گا دل جیتنے والی بات ہے اور نا، ان کو لوگوں کے میرا دل ان کو میرا دل جیت لیا سلام آپ صلی دے اللہ علیہ وسلم نے، دیجئے بالکل اور انہیں بتا دیجئے۔ اسی طرح آپ بازار کا چکر لگایا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی نے ریٹس تو نہیں بڑھا دیے، کوئی بے ایمانی تو نہیں کرا۔ تو ایسے ہی غلے میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو اوپر کی گیہوں جی خشک تھی، یہ آج ہم نے واقعہ بھی سنایا جی، نیچے نیچے نمی تھی۔ نمی تھی۔ آپ نے نکال کر کہا کیا تم بیچتے وقت بتاتے ہو لوگوں کو کہ یہ نمی ہے؟ تاجر نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ جو تجارت ہے یہ اصل میں اگر آپ خدا نہ خواستہ جھوٹ بول کے، ملاوٹ کر کے، بے ایمانی کر کے کسی بھی انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک انسان کو جی بھی، جی جی، تو جو مال آپ کے گھر میں آتا ہے یا وہ بیماری میں لگتا ہے، لا الہ اللہ، یا وہ برباد ہو جاتا ہے، اللہ یا وہ آپ کی اولاد کی بے راہ روی کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بہت اچھی آپ نے تعلیم دی اور بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ کال شامل کریں گے جی، کال پہ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ سہانا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے جی آپ کا؟ دانتوں میں درد ہوتا ہے اور وہ ان کی پیٹ بھی بہت آتی ہے، وہ اس میں کم ہے، امی پھر کیا کرے؟ دانتوں میں، اچھا دانتوں میں ایشو ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے علاج کرایا اپنا؟ جی بہت جگہ سے علاج کرا لیکن پھر بھی امی کے دانتوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے عمران بھائی، کیا ان کو پڑھنا کیا چاہیے بتائیں کہ دانتوں میں درد ہے؟ دانتوں میں پرابلم ہے، پیپ آتی ہے، مسئلہ ہے، کہہ رہی ہیں علاج بھی کروایا اس کے باوجود اچھا، ٹھیک اس نہیں کے ہو لیے رہا۔ جو ہے نا بس ایک بتا دوں، ٹوٹکا روحانی اور دونوں طرح کا تھوڑی سی پھٹکری لے کر پانی میں بھگو کے رکھیں اس کو، اور اس پہ سورہ فیل جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں، اور اس کی کلی کریں دن میں 2-3 بار، جب روزہ نہ ہو اس کی کلی کریں۔ اور ویسے ڈائریکٹ پھٹکری بھی جو ہے نا وہ آپ کم از کم بھی 40-41 دن تک اسی طرح سورہ فیل پڑھ کے اس کو ہلکی سی تھوڑی چبا لیا کریں اور کلی کر لیا کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ جو کیویٹی وغیرہ بھی ہوگی یا درد ہوگا، پس وغیرہ اگر آتی ہوگی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، درد بھی اس میں آپ کے منہ سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ دانتوں سے۔ بالکل صحیح ہے، پھٹکری بہت بہترین اور اینٹی سیپٹک کے یہ طور لونگ پہ، جسے کلوو اچھا کہتے ہیں، لونگ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی یہ بھی دانتوں میں دانتوں رکھنے کے سے لیے بہت بہت عمدہ فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کال شامل کریں گے؟ علامہ صاحب آپ سے گفتگو بھی کرنا چاہوں گا، اور اسی سلسلے میں ہمارے جو عوام ہے آج نہیں اور ہمیشہ سے مسائل زندگی میں دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، کیا تعلیم کرنا چاہیں گے کہ آپ جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے، اور جو آج کل سلسلہ چل رہا ہے زندگی میں کہ وقت زندگی کا لوگ ایسے گزارتے جیسے یہیں پہ شاید رہ جانا ہے، اور جتنی لوٹ مارک کر لو، جمع کر لو، لیکن آخرکار تو رب کو منہ دکھانا ہم نے، کیا کہیں گے آپ؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میری بہت پرانی اور ہمیشہ سے میں گفتگو کرتا ہوں جی کہ ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم سارا دن دوسروں سے باتیں کرتے ہیں، صحیح صحیح، ہم کبھی اپنے آپ سے بات اپنے نہیں آپ سے نہیں کرتے۔ واہ واہ، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات۔ کرتے۔ ہمیں 24 گھنٹے میں کوئی ایک 10 منٹ 15 منٹ کوئی ایسا وقت جس میں آپ کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، واہ، جس کو کہتے ہیں نا اپنا شیشہ دیکھنا، تو شیشہ تو آپ اس لیے دیکھتے ہیں کہ جناب میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں، واہ واہ ذرا اس شیشے کے اندر اپنے قلب کو ڈال دیں، واہ،
बिल्कुल सही। इस शीशे में अपने मतलब बड़ी अच्छी बात है कि आईना चेहरा तो दिखाता है, विजुअली तो हम देख रहे जी। हैं, कभी अपने दिल को, अपने खुद को पढ़ने की कोशिश, अपने बातिन को पढ़ने की, देखने अपने की आप कोशिश। को देखें, वाह वाह अपने जहन को देखें, वाह वाह। अपने कल्ब को देखें, अपने किरदार को देखें, अपने अफकार को देखें, अपने सोच को देखें, क्योंकि सोच किरदार डेवलप करता है। क्या बात है। फिक्र इंसान को इल्म और ईमान की दावत देती है। वाह वाह। फिक्र एक ऐसी इबादत है कि जो आप 100 रकत नमाज पढ़ने से ज़्यादा जो है ना 70 साल की रवायात में 70 साल की इबादत से अफजल है एक लम्हा तफक्कुर करना अपने अल्लाह। रब के सामने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात। अपने रब के लिए तफक्कुर करें। हमने कुरान है तो रटा है, इस्लाम है तो रटा है, ठीक है। जब हम रटने के लिए काम करेंगे तो हमारा किरदार नहीं बनेगा। अभी आपने एक जुमला कहा कि आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने साहबी को भेजा और उससे कहा इस ऊँट में नक्शे वापस लिया हो तो वो मुसलमान हो गया। अच्छा, तुम्हारा दीन इतना अच्छा है, वाह तुम्हारा पैगंबर इतना अच्छा है, वाह तुम्हारा खुदा का दीन ऐसा है, वाह। तो ये सुन करके वो इस्लाम ले आया। जी हाँ। तो मैं अफसोस के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ ये ना कहूँ कि ये कैसा मुसलमान है जो इस्लाम नहीं लाता। वाह 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 वाह। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत। ये कैसा मुस्लिम है जो झूठ बोलता है, कम फरोशी करता है, गरा फरोशी करता है, लोगों के साथ धोखा देता है। ये कैसा मुसलमान है और इसके पास कौन सा इस्लाम है? वो इस्लाम जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो इस्लाम जो अल्लाह का दीन है, वो इस्लाम जो कुरान है, वो इस्लाम कहाँ है? वाह। तो इसके लिए हमें अपने आप को दावत देनी पड़ेगी वाह वाह वाह। कि अगर आपने 100 रकत नमाज पढ़ ली, लेकिन आप, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि रमज़ान की इब्तिदा हुई और आप जैसे थे और ईद के दिन नमाज पढ़ने के बाद भी आप वैसे ही रहे, क्या मिला? क्या किया? अल्लाह को क्या ज़रूरत थी आपको ये 1 महीना रोज़ा रखवाने की? क्या उसको मतलब कभी सोचा है इसके ऊपर? उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी? बिल्कुल वो बिल्कुल। राज़िक जो ज़मीन पर कोई ऐसा मखलूक नहीं है जिसको वो रिस्क ना देता हो, बेशक बेशक। और वो हमें रिस्क देकर कह रहा है कि नहीं खाओ, रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ। बिल्कुल। तो मतलब उसको कहे के लिए क्या उसको ज़रूरत पड़ी थी? जी हाँ, जी हाँ। इसके ऊपर आप देखें तो इसी आयत के अगर आखिर में एक जुमला है जो अक्सर हम पढ़ते हैं और लोगों को पता है, ठीक है ना, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। इस आयत के आखिर में जाए लअल्लकुम तत्तकून, क्यों रखवा रहा है रोज़ा? शायद, शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कुरान में, शायद के तुम मुत्तकी हो जाओ। वाह 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 वाह। अब मुत्तकी होने के लिए भी अल्लाह यकीन से नहीं कह रहा है कि तुम ज़रूर हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश। अगर आप रोज़ा रख के भी और मुत्तकी ना हुए, अल्लाह अकबर, तो क्या फ़ायदा। बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है लामा साहब। बहुत खूबसूरत अंदाज आपका। कॉल शामिल करेंगे। लामा साहब ने एक स्पिरिचुअल जर्नी पे ले जाते हैं। लामा साहब की जब बातें हम सुनते हैं। हिजाब साहिबा हैं जी, कहाँ से बात कर रही हैं जी? क्या सवाल आपका, ये बताइए जी। सवाल जी, मियाँ वाली से हिजाब साहिबा सवाल कीजिए जी। आवाज नहीं आ रही हॉल में जी, यहाँ पे आवाज नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते, दूसरी कॉल लेते हैं जी। अच्छा, आप सवाल लिख लें अगर हमारे यहाँ कभी कभी कॉल में प्रॉब्लम है। एक खातून है इमरान भाई जिनको टीबी है उनको। एक तो उनको पढ़ने के लिए बताइए और वो पूछ रही कि मैं रोज़ा रखूं या ना रखूं। रोज़े का मसला तो है कि देखें कोई अच्छा शरी डॉक्टर जो है, जो एक्सपर्ट हो, वो आपको सजेस्ट करेगा कि अगर आपको कहता है कि आपके लिए रोज़ा नुकसानदेह, तो फिर मुफ्ती भी आपको ये कहेगा कि आपके लिए रोज़ा नुकसानदेह, तो आप फिदिया दे दें उसका, क्योंकि टीबी ऐसा मर्ज़ है कि उसका इलाज भी हो सकता है। अगर इलाज हो गया, ठीक हो गई, रिकवर हो गई, तो फिर बाद में उसकी क़ज़ा करेंगी। लेकिन अगर खुदा न खासा पुराना टीबी है और बिगड़ा हुआ टीबी है, ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप उसका फिदिया दे देंगी। बाकी उसके इलाज के लिए सूरह यासीन की आखिरी आयतें, वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम, ये चंद आयतें हैं। इन आयतों को आप अपने हस्ब सहूलत जैसे भी सहूलत हो करें, 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा इनको पढ़ के अपने ऊपर दम किया करें और अपने ऊपर फूंक लिया करें, पानी भी दम करके पी लिया करें। और बाकी इसकी जो स्पेसिफिक दवा आती है वो तो रेगुलर आप ले। अल्लाह ताला को शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन इंशाअल्लाह।
میمونہ جی میں آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کی, اور یہ پہلو انہوں نے جو اجاگر کیا وہ آپ انسان کی ذات کی امپروومنٹ کا پہلو ہے, جو اسلام ہمیں پہلے سکھاتا ہے کہ آپ اچھی عادات, اچھے ہیبٹس اپنائیں, آپ میں اچھی, لیکن وہ آپ کے اندر سے آنی چاہیے ہر چیز, یعنی وہ زندگی کا معمول بنائیں. زبردستی نیکی یا صرف وقت پہ آ کے نیکی کر دینا اور باقی زندگی ایسے گزار دینا, تو یہ کتنا ضروری ہے خود کو بہتر سے بہتر بنانا اور تمام زندگی کے معاملات میں ڈیل کرنا, یہ سوچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہمیں تعلیم دی ہے, یہ سوچ کے آگے زندگی گزارنا کس قدر ضروری ہے. دیکھیے بھائی صاحب نے بڑی عمدہ بات کی ہے, اور ہر عمل کے پیچھے بعد ایک رد عمل ہوتا ہے, لیکن ہر عمل کا ایک محرک ہوتا ہے. جی ہمارے ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہونی چاہیے. واہ واہ. اچھا, اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو کم سے کم اس کے حکم کی اطاعت تو ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی امت سیدنا شعیب علیہ السلام کی پوری امت پر عذاب اس بات پہ نازل کیا کہ وہ بے ایمان تھی, ناپ تول میں کمی کرتی تھی, لیتے وقت پورا لیتی تھی, دیتے وقت تھوڑا دیتی تھی. بالکل بالکل. اوف الکیل والمیزان, اللہ نے حکم دیا کہ پورا وزن کرو, پورا ناپو, پورا تولو. اور اس کے پیچھے کیا ہے, آپ ذرا افراتفری اور ہرس میں آ کے تھوڑا دے رہے ہیں, پیسے پورے لے رہے ہیں, زیادہ لے رہے ہیں, اس گمان سے کہ آپ امیر ہو جائیں گے. تو اللہ نے خود فرمایا کہ جو نصیب تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے تم اس سے ذرہ برابر, ذرہ کم ذرہ زیادہ نہیں لے سکتے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جی کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کہیں رکے, تو آپ نے اپنا گھوڑا ایک یہودی کو پکڑا دیا کہ تم اس کا دھیان کرو, اچھا, اور میں نماز پڑھ کے آ کے تم سے لوں گا. جاتے وقت آپ نے سوچا کہ میں لوٹ کے آؤں گا تو اسے 2 درہم دوں گا. کس نے خیال یہ رکھا, مطلب ایک نیت ہوگی کہ 2 درہم اس کے ہیں وہ دوں گا, اس کو دوں گا. جب نماز پڑھ کر تشریف لائے تو گھوڑا ہے, اس کے اوپر وہ جو زین ہوتی ہے وہ نہیں ہے, وہ غائب ہے, وہ غائب. اب وہ اس کے بغیر ہی چل پڑے تو آگے چوراہے میں کھڑا کوئی بیچ رہا ہے, اچھا, کہہ رہا ہے 4 درہم. تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ میری ہے, اور میں ایسے اس رنگ کا, اس حلیے کا آدمی اس کے حوالے کیا تھا. وہ سمجھ گیا کہ اس نے چرا کے بیچی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا, سیدنا نے فرمایا کہ مجھے 2 درہم میں دے دو. 2 درہم دیے, اس سے لے لیا اور کہا کہ میں نے یہ سوچا تھا میں اسے 2 دوں گا. 2 درہم ہی اس کے نصیب میں تھے. تم سے کتنے میں کی بیچی؟ اس نے کہا 2 درہم کی. تو مجھے اس نے 2 درہم کی بیچی ہے, کسی اور کو تو میں 4 کی دوں گا, آپ سے 2 درہم ہی لے لیتا ہوں. تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نصیب میں اس کے 2 درہم ہی تھے, لکھے تھے. اب اس نے چنا کہ وہ چوری کر کے حاصل کرے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب, ہمارا رزق ہماری پیدائش سے پہلے ہی طے فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس کو ہم یہ بے ایمانی کر کے سوچتے ہیں کہ بڑھ گیا, مگر یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو اللہ کو دینا چاہتے ہیں, خود کو بھی دے رہے ہیں, خود کو بھی دیتے ہیں. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ بھلے وہ چوری ہے, بھلے ڈکیتی ہے, بھلے بے ایمانی ہے, بھلے رشوت ہے, آپ نے کسی بھی طریقے سے حاصل کیا ہے, وہ بدبختی آپ کے نصیب میں ہے, اور اس کا آپ کو بھگتنا ہوگا قبر میں بھی اور قیامت کے بعد بھی. لیکن آپ کے نصیب میں یہ سارا ہوتا اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے, ایمان رکھتے, اور اپنی نیت حلال کی رکھتے. اگر حلال کی نیت ہو تو رب حلال کا انتظام کرتا ہے, اگر حرام کی نیت ہو تو رب آپ کے لیے وہی راہیں کھولتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات ہے. عمران بھائی, آپ کے لیے ایک سوال یہ بھی آیا ہے ہمارے پاس کہ کاروبار میں برکت کے لیے, اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ, چونکہ شیطان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں بہت سے چیزوں سے ڈرا کے بھی رکھتا ہے, وسوسے بھی ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے, اور انسان کمزور ہے یقیناً. بہت سے لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں ہمارے پاس پیسہ آئے گا نہیں آئے گا, پتہ نہیں ہمارے پاس رزق آئے گا. یہ ایک انسیکیورٹی ہے جو اللہ پہ توکل جس کا ہوتا ہے بڑا اسٹرانگ, اور شاید ہر کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برکت نہیں ہمارے کاروبار میں, کافی نہیں ہوتا. ایک تو اس سوال کا جواب کہ برکت ہو کاروبار میں, کام میں, اور جو ان کے گھر میں رزق ہے, جو پیسہ ہے, اس میں کیسے ایک وہ وافر مقدار میں لگے, کیونکہ بہت مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ مقدار کم تھی لیکن ماشاءاللہ سب کو پورا ہو گیا. ایک تو اس کا سوال جواب ضرور دیجیے گا. ایک اور سوال ہم لے لیں گے, ہمارے کالر ہیں جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ایمان صاحبہ میاں والی سے. جی فرمائیے. جی ہیلو, السلام علیکم.
हेलो जी जी ईमान साहब आप बोलिए, जी बोलिए, सवाल कीजिए। ये मुझे इमरान भाई से बात करनी है। जी जी इमरान भाई सुन रहे हैं, आप बात कीजिए। तो इमरान भाई से कहना है कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बताए, मैंने तो बहुत करती हूँ लेकिन मेरे फर्स्ट नंबर नहीं आता। अच्छा, पढ़ाई बहुत करती हैं लेकिन पोजीशन जो है वो फर्स्ट सेकंड, मतलब उनको जी, टॉप जी। करना है। अब बड़ी अच्छी कोशिश है, ये भी तालीम जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले गई है पूरी दुनिया में। और इस वक्त जो मुल्क तरक्की याफ्ता है वो अपनी तालीम की वजह से ही तरक्की याफ्ता है। कभी कभी आज सुबह जब हम घर से निकलते हैं इमरान भाई, तो मैं यही सोच रहा था निकलते हुए कि हम दुनिया भर में इंसान इस वक्त पीछे कौन है जो पीछे रह गए हैं दुनिया में। जी। तो वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो तालीम जिस मुआशरे में नहीं है। जी हाँ। किस कदर ज़रूरी है, काश कि हम लोग ये मॉडल सीख लें कि तालीम हासिल करके खामोशी से आगे कैसे बढ़ना है, जैसे चाइना की हम मिसाल देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम के लिए उनको प्लीज़ कुछ जी। फरमाइए। तालीम और फ़न दो चीज़ें हैं। एक तालीम है जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर इस तरह के बन जाते हैं, वो अपनी जगह उसकी ज़रूरत है। साथ में फ़न, कोई आपके अंदर कोई वो स्किल्स होने चाहिए। मुझे एक लतीफ़ा यहाँ पे एकदम अचानक याद आ गया कि किसी ने किसी से पूछा कि भाई आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं कि आपको जॉब दे सकें, तो उसने जवाब दिया कि जी मेरे अंदर स्किल्स तो नहीं, मेरे अंदर मुश्किल्स बहुत हैं। मुश्किल यानी स्किल नहीं है, मुश्किल हाँ, ज़्यादा है। तो पहले आपके अंदर स्किल्स हों कि आप खूब पढ़ लिख के वाक़ कहते हैं उस तरह की मेहनत कर रही हो, पोजीशन आ जाए तो ज़रूर आएगी। ना है पोजीशन लेकिन पास हो जाए तो वो भी बहुत है कि आप आगे बढ़ जाए, बस ना इल्म ना छोड़ें। सिर्फ पोजीशन ज़ाहिर है, अब इतने 100 स्टूडेंट 50-60 के अंदर सबकी तो पोजीशन नहीं आ सकती ना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपकी दिलजोई के लिए कि अल अलीयुल अज़ीम, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल अलीयुल अज़ीम, बुलंद और बड़े। तो आप ये पढ़ लिया करें, अल अलीयुल अज़ीम का विर्द रखें कि अल्लाह पाक आपको सुपीरियर कर दे, ऊपर ले आए। इसी तरह जो बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसरत जमी खसाली सल्लु अलैहि व आलिहि का ये शेर है। ये इस नियत से पढ़ा करें जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुलंदी अता फरमाई है, तो अल्लाह ताला आपको भी बुलंदी अता फरमाए। बाकी रही बात जो आपने कही थी रिस्क में बरकत कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, यहाँ मैं एक पॉइंट थोड़ा सा ये भी ऐड करते चलूँ जो टॉपिक चल रहा है कि मुनाफा खोरी का। तो देखिए तिजारत तो होती ही मुनाफे के लिए, एक बात यहाँ पे जहन में रख लें। अब एक प्लॉट मैंने, मेरे अब्बा जी ने आज से 50 साल या 40-50 साल पहले 700 को लिया है, और आज वो प्लॉट अगर 5 करोड़ का है तो ये मुनाफा खोरी नहीं कहलाएगी, ये उस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई है। बढ़ गई, ठीक है। सोना जो हमने अगर 5 साल पहले लिया 45,000 का था, अगर आज वो 5 लाख रुपए का है, तो ये नहीं कि मैं कहूँगा कि जिसको मुझे 50,000 में बेचना बाकी मुनाफा खोरी मेरी हराम है। नहीं, जो मुनाफा मार्केट लेवल के लिहाज से आपको मिल रहा है और आप उससे कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रहे, वो मुनाफा आपके लिए हलाल है। प्रॉपर्टी में हम सब जानते हैं, जो प्रॉपर्टी आज से 50 साल पहले लाखों में थी, आज वो करोड़ों में, अरबों में है, उसमें इतना मुनाफा इंसान को मिल रहा है, वो इंसान के लिए हलाल है, उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं। बाकी शॉप्स के ऊपर भी जो चीज़ें रखी जाती हैं उसमें उसकी मार्केट वैल्यू से होती है कि आप कहीं आजकल मॉल्स में भी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कैटेगरीज बनी हुई होती है ना, कि ये एक के रेट इतने, एक दूसरे के इतने, यानी उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसके रेट्स होते हैं। जूतों तक के ये कि आपको 250 वाले भी मिल जाएंगे, 2,500 वाले भी, और 2.5 लाख वाले भी मिलेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। तो मुनाफे की शरीयत ने एक तो लिमिट मुकर्रर नहीं की। हाँ, जहाँ आप नाजायज़ तौर पे किसी ख़रीदार के मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए अगर उससे ज़्यादा मुनाफा ले रहे या धोखा दे के ज़रिए उससे आप मुनाफा ज़्यादा ले रहे, वो बिल्कुल नाजायज़ है। अदरवाइज़ क्वालिटी वाइज कोई चीज़ ऐसी है कि भाई कोई चावल वो कीमतन भी अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, तो आप देखते हैं जब चावल लेने जाते हैं तो चावल के अलग अलग बोरे रखे होते हैं, उस क्वालिटी के लिहाज से वो उसका रेट देता है कि जी ये चावल इतने का है, इसकी कीमत इतनी, तो उसके अंदर मुनाफे में इजाज़त आप ले सकते हैं, और उसकी कोई लिमिट शरीयत ने मुकर्रर भी नहीं की। हाँ, नाजायज़ मुनाफाखोरी वही है कि आपने मजबूरी से फ़ायदा उठा के उस फ्रूट को महंगा कर दिया, जैसे रमज़ान में करते हैं, ये चीज़ें जायज़ नहीं। उसकी बरकत के लिए क्या है, सबसे बेहतरीन उसका वजीफ़ा है जो हम बिल्कुल फरामोश किए रखते हैं, जो सैयदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहें, और सेम यही रात को सोने से पहले इसी नियत से कहें सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। क्योंकि जब आप अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करते हैं, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है कि जब ये मुझे मेरी पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरी किबरियाई बयान कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इस कलमे की बरकत से ज़िंदगी में, रिस्क में, रोज़ी में, कपड़ों में, पहनने में, ओढ़ने में, हर चीज़ में बरकत अता फरमा देते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत खूब और बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू फरमाई इमरान भाई। एक कॉल शामिल करेंगे। बुशरा साहिबा पिंडी से, क्या पूछना चाहेंगी? जी सवाल कीजिए बुशरा साहिबा। जी जी बुशरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम।
جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے علامہ اقبال سے کہ علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ مجھے وظیفہ بتا دیں. میری ایج 51 ایئرز اولڈ 51 سال ہو گئی ہے. میرا ابھی قانونی شرعی نکاح شادی نہیں ہوئی ہے تو لیکن میرے گھر میں میرج بیورو لگایا ہوا ہے. الیکٹرک مشینیں لے کے لوگوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں. تو یہ لوگوں کی شادیاں روکنے کے میرج بیورو روکنے کا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرج بیورو رک جائے. میرج بیورو رک جائے. 51 سال کی ہوگی اور ان کی شادی نہیں ہوئی. شادی دیں کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے, نا امید نہ ہو. انہیں جہاں تک بتایا میرج بیورو کھولا رکھا ہے میرے خیال سے. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے انسان جو دوسرے کام کر رہا ہے تو خود میں اس میں روڑے اٹک جاتے ہیں. اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا اگر آپ کو مل جائے, سورہ غالباً یہ فرقان میں ہے, تو اس کو وضو کے دوران کثرت سے پڑھیں, باقی نماز کے بعد پڑھیں. اور ہر نماز کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے, استخارے کی دعا کہلاتی ہے, وہ اچھے رشتے کے لیے اللہم خیر لی واختر لی. اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک کوئی اچھا سا آپ کے لیے پارٹنر چوز کر دے. اور علامہ اقبال کو تو اللہ پاک درجات بلند فرمائے ہیں, جو علامہ صاحب بیٹھے ہیں وہ دوسرے علامہ ہیں, تو اس لیے بہرحال ان کی نسبت سے کیا پتہ اللہ پاک علامہ اقبال صاحب نے بے ساختہ نام نکالا, اللہ پاک ان کی برکت صاحب کو اچھا رشتہ عطا فرما دے انشاءاللہ. آمین آمین. میں بھی ذرا سا اس میں شامل جی کر دوں. جی جی جی. ان کو کہیے کہ سورہ قصص کی آیت 23 ربی سورہ انی قصص کی آیت 23 آیت 23 نمبر آیت. ہاں جی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ کثرت سے پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ, اور کھلا جتنا جی چاہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو بہن پڑھنے کی کامیابی کے لیے کہہ رہی تھی, وہ سورہ نوح حضرت نوح کی ہے, رب انی مغلوب فانتصر. اسے کثرت سے پڑھیں کہ اللہ میں ہار گئی, میں تھک گئی, تو جیتا دے, تو کامیاب کرا کہ اللہ ہی ہر کام میں ہمیں آگے لے کے جائے گا. لیکن پہلے محنت کریں. محنت تو ہے ضروری, لیکن بہت مرتبہ ہم یہ بھی دنیا میں دیکھتے ہیں آپا کہ بہت محنت کش لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں پریزنٹیشن کی وجہ سے, کمیونیکیشن کی وجہ سے, اور بڑے کھانے پورے کرنے ہوتے ہیں زندگی میں. ایٹ ٹائمز ایگزامینیشن ہال میں جا کے بہت کچھ آپ پینک میں بھول جاتے ہیں, انزائٹی میں. تو میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کچھ محدود ہے, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ ہمارے لوگوں کی کیا تعلیم فرمانا چاہیں گے آج کے زمانے کے حوالے سے, ایک میسج کی صورت میں. جی دیکھیے بہت اچھی بات ہے, اس میں سب کو شامل ہونا چاہیے, اور ہمیں جو ہے وہ حقیقت پسند ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ سے سچ بولنا چاہیے, اپنے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف کرنا چاہیے. جب ہم اپنی ذات کے ساتھ جو انصاف کریں گے, سچ بولیں گے, تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے اور سچ بولیں گے. بالکل صحیح. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دین کو, اپنے مذہب کو, وہ آپ ان فرقوں میں تقسیم مت کریں. بالکل, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. آپ محبتوں کے ساتھ اللہ کے دین کو تھامیں. واہ. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن آپ کو دیا ہے اور اہل بیت آپ کو دیے ہیں, انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. آپ دونوں کے دامن سے لپٹ جائیے, دونوں آپ کے کردار بھی خوب کر دیں گے, افکار بھی خوب کر دیں گے, اور آپ کے رزق میں بھی برکت دیں گے, اور انہی کے صدقے میں اللہ اپنا نور عطا کرے گا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. لیکن ہمیں اس کے لیے اپنے آپ سے انصاف کرنا ہوگا. بالکل صحیح. ہمیں اپنی روش کو چھوڑنا پڑے گا. بالکل صحیح. اور ہمیں جو ہے نا یہ اپنی روٹین سے ہٹنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے کل تھے ویسے ہی آج ہیں, اور جیسے آج ہیں ویسے ہی کل رہیں. بالکل صحیح. تو آپ کو خود لکھنا ہوگا, ایک ڈائری بنائیے, کل تک میں 5 جھوٹ بولتا تھا, آج میں نے کتنے بولے. صحیح, بالکل صحیح ہے. تو اگر آپ نے آج 4 کر دیے ہیں, بالکل ٹھیک ہو, تو آپ اچھی راستے پر جا رہے ہیں. بالکل صحیح, اور اگر آپ نے 6 ہو گئے تو امپروومنٹ ضروری ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ. کلام کی جانب بڑھیں گے. غوری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے, نعمان بھائی اسپیشلی آئے ہیں, انتہائی خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے, اس قدر نور کی
بہتات کہاں ہوتی ہے، اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے۔ ان کے روزے پہ امڈ آتے ہیں آنسو ورنہ، ان کے روزے پہ امڈ آتے ہیں آنسو ورنہ، موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے، موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان